بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین الطالبۃ والطالبۃ، دو طالبات کے درمیان کی گفتگو تھی عربی میں، اس میں سے آج فقرہ نمبر 12 سے پڑھیں گے۔ هل سبق لك ان تعلمت العربیۃ؟ لا لم اتعلم العربیۃ من قبل۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے عربی سیکھی ہو؟ تو دوسری کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اس سے پہلے کبھی عربی نہیں سیکھی۔ پھر وہ پوچھتی ہے عفواً، معاف کیجیے گا، هل تقومین باعمال المنزل؟ تو دوسری کہتی ہے نعم اقوم ببعض اعمال المنزل احیانا، اور یا پھر یہ جواب دے گی کہ نعم اقوم بجمیع اعمال المنزل۔ عفواً هل تقومین باعمال المنزل، معاف کیجیے گا، کیا آپ کے گھر کام کاج کرتی ہو؟ القیام بالاعمال، اس کا مطلب ہے کام کاج کرنا، ٹھیک ہے۔ تو هل تقومین باعمال المنزل، گھر کے کام کرتی ہو؟ نعم جی ہاں، اقوم ببعض اعمال المنزل احیانا، کبھی کبھار گھر کے کچھ کام کر لیتی ہوں۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب بنے گا نعم اقوم بجمیع اعمال المنزل، جی ہاں میں گھر کے تمام کام کرتی ہوں۔ تیسرا جواب یہ بنے گا عندنا خادمۃ والحمد للہ قد کفتنا اعمال المنزل، ہمارے گھر میں خادمہ ہیں، ماسی ہیں، الحمدللہ اس نے ہمیں ہماری طرف سے کفایت کی ہے گھر کے کاموں کی، یعنی سارے کام وہ خود کرتی ہے، ہماری ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر طالبہ دوسری طالبہ سے پوچھتی ہے هل تساعدین امک فی البیت، کیا آپ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہیں گھر میں؟ تو وہ کہتی ہے نعم اساعدها فی کل حین، جی ہاں میں اس کی ہیلپ کرتی ہوں ہر وقت میں۔ هل علقت عباءتک بالمشجب، کیا آپ نے اپنے عبایا کو مشجب یعنی اینگر میں اس کو لٹکا دیا ہے؟ نعم علقتها خلف الباب، جی ہاں میں نے اس کو لٹکا دیا ہے خلف الباب، دروازے کے پیچھے۔ اتخذی کشکولا لتکتبی فیہ کل شیء، اپنے لیے کوئی رف بنا لے۔ اتخذی کشکولا، کشکول کہتے ہیں رف کو، اتخذی کشکولا کوئی رف رکھ لیں، بنا لیں، لتکتبی فیہ کل شیء تاکہ اس میں آپ ہر چیز کو لکھ سکیں۔ حسنا، ٹھیک ہے، وارجو ان تعینینی علی الکتابۃ، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری مدد کریں لکھنے میں۔ هل تستطيعين ان تکتبی بالعربیۃ، کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ عربی میں لکھیں؟ بالتاکید الحمدللہ انا متقنۃ الکتابۃ العربیہ، بالتاکید کا مطلب ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، پکی بات ہے، الحمدللہ میں نے عربی لکھنے کو پکا کر کے سیکھا ہے۔ انا متقنۃ کا مطلب ہے کہ مجھے پکا آتا ہے الکتابۃ العربیۃ، عربی کی لکھائی۔ هل من الممکن ان تنطلق السنتنا بالعربیۃ، کیا ممکن ہے کہ ہماری زبانیں جاری ہو جائیں عربی پر؟ نعم یا اختی، جی ہاں اے میری بہن، اذا داومنا علی التکلم بالعربیہ، اس وقت جب ہم عربی تکلم پر مداومت کریں، ہمیشہ عربی میں بولتی رہیں۔ لطفاً اخرجی لی خماری من الحقیبۃ، براہ کرم میرے لیے میرے خمار کو یعنی میری چادر کو، دوپٹے کو، خمار کہتے ہیں دوپٹے کو، اس کو نکالیں حقیبہ بستے سے، بیگ سے۔ صحاب حقیبت کی لا یعمل کأنہ عاطل، صحاب حقیبت کی، آپ کے بیگ کا جو صحاب ہے، ٹھیک ہے، وہ جو چین نہیں کہتے اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو جس کو کھینچتے ہیں بند ہو جاتا ہے، صحاب، تو لا یعمل وہ کام نہیں کرتا، کأنہ عاطل گویا کہ وہ خراب ہے۔ بکم اشتریت خمارہ کے ہذا، آپ نے اپنے اس دوپٹے کو کتنے کا خریدا؟ اشتریتہ بمئۃ روپیۃ، میں نے اس سے 200 روپے کا خریدا۔ بکم اشتریت شال کے ہذا، اپنے اس شال کو، شال تھوڑا سا دوپٹے سے بڑا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے کتنے کا خریدا؟ اشتریتہ بمئۃ وخمسین روپیۃ، اس سے 250 روپے میں خریدا ہے۔ لعلک اخطأت فی ھذا السطر فاشطبیہ، شاید کہ آپ کو غلطی ہوئی ہے اس لکیر کے لکھنے میں، فاشطبیہ اس کو آپ مٹا لیں۔ سامحوہ بدل ان اشطبہ، میں اس کو مٹا دوں گی بجائے اس کے کہ میں اس کو
شطب کروں، ٹھیک ہے. شطب کہتے ہیں اس کو پین سے اس کو خراب کر دینا، ٹھیک ہے. یعنی کلر پہلے سے لکھائی ہوئی ہے، اسی لکھائی کے اوپر پین کو دوبارہ پیر کر اس کو مٹا دینا تاکہ وہ پڑھا نہ جا سکے یا پتہ چل سکے کہ اس کو مٹایا گیا ہے. اور محو کہتے ہیں کہ مکمل طور پر اس کو صاف کیا جائے، ٹھیک ہے. اگر بورڈ پہ لکھا ہے تو بورڈ کو وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹر کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، کسی کپڑے کے ذریعے سے صاف کیا جا سکتا ہے، انگلی ہاتھ کے ذریعے سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کتاب کاپی میں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے وہ جو مزیل جس کو کہتے ہیں یا مبیض جس کو کہتے ہیں وائٹو، اس کو استعمال کر کے اس سے صاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مکمل صاف کرنے کو محو کہتے ہیں، اور شطب کہتے ہیں اس کو کہ اس کو تو باقی رکھا جائے لیکن اس کے اوپر لکیر کھینچی جائے. تو فرمایا لطفاً عملی علیہ ما کتب علی السبورہ فإن نظری ضعیف سمعا وطاعتا یا عزیزتی. لطفاً براہ کرم یا برائے مہربانی عملی علیہ مجھ پر املا کریں، مجھے لکھوائیں، ما کتب علی السبورتی جو بورڈ پر لکھا گیا ہے. فإن نظری ضعیف اس لیے کہ میرا نظر جو ہے وہ کمزور ہے. سمعا وطاعتا یا عزیزتی میں نے سنا اور طاعت کر لی اے میری عزیزہ، یعنی آپ کی بات میں سن بھی لی اور مان بھی لی. ارجو ان تفہمینی هذه الجملہ، میری گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ جملہ سکھائیں، سمجھائیں. طیب سأفہمک فانتبہی جیدا، میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی لیکن آپ اچھی طرح سے متوجہ ہو جائیں. اشعر بحر شدید فهلا شغلت المروحہ، مجھے بہت سخت گرمی لگ رہی ہے، آپ نے پنکھا کیوں نہیں چلایا. فهلا شغلت المروحہ کا مطلب ہے کہ آپ نے پنکھا کیوں نہیں چلایا. عفوا یا اختی الکہرباء منقطعۃ، معاف کیجیے گا بہن، کہربا بجلی منقطعۃ وہ یعنی کٹ گئی ہے. حل اختبرت عند الالتحاق، کہ آپ کا امتحان لیا گیا داخلے کے وقت. نعم اختبرت اختبارا شفویا و تحریریا، جی ہاں میرا امتحان لیا گیا، اختبار شفوی بھی اور اختبار تحریری بھی. لطفاً اسقینی ماء لو سمحت، معاف کیجیے گا یا براہ کرم مجھے پانی پلائیں اگر آپ کو قبول ہو. لو سمحت کا معنی لو وافقت، لو قبلت عرضی. حل تریدین المزید، کیا آپ اور بھی چاہتی ہیں، یعنی آپ کو مزید پانی زیادہ چاہیے. اور عفوا متى تذهبین الی البیت، آپ کب جاتی ہو گھر کو. ساذهب بعد ساعت واحدۃ، ایک گھنٹے کے بعد میں جاؤں گی. حل تأتین وحدک ام معک احدی الطالبات، کیا آپ اکیلے آتی ہو یا آپ اکیلی آتی ہو یا آپ کے ساتھ دوسری طالبات میں سے بھی کوئی ایک اور ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہیں تأتی معی احدی الطالبات عادتاً، میرے ساتھ ایک طالبہ بھی آتی ہیں عام طور پر. فی ایتی مدرسۃ کنت تدرسین، کون سے مدرسے میں آپ پڑھتی تھی. کنت ادرس فی مدرسۃ انوار القرآن، مثلا میں انوار القرآن کے مدرسے میں پڑھتی تھی. کنت ادرس فی المدارس الدنیویہ، میں دنیاوی مدارس میں پڑھتی تھی. کتنا رہ گیا، اب بھی تو کچھ ہے. اچھا، حل یمکننی ان اصحبک، کیا میں ممکن ہے میرے لیے، معاف کیجیے گا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، یعنی آپ کی مصاحبت میں آپ کے ساتھ چلوں یا رہوں. بکل سرور تفضلی معی، بڑی خوشی سے آئے میرے ساتھ. لطفاً اعیرینی قلمک الرصاص لدقیقۃ واحدۃ، معاف کیجیے گا، عفوا لیسا معاف کیجیے گا، لطفاً کا معنی براہ کرم. اعیرینی قلمک الرصاص، اپنا پنسل جو ہے وہ مجھے عاریتاً دے دے، لدقیقۃ واحدۃ ایک منٹ کے لیے، یعنی ادھار پر دے دے. ما عندی قلم الرصاص، میرے پاس قلم رصاص نہیں ہے، یعنی پنسل نہیں ہے. حل ينفعک القلم الجاف، کیا آپ کو خشک قلم جس سے بال پین جس کو کیا کہتے ہیں ہم، یہ آپ کو نفع دے گا، آپ کو فائدہ دے گا. استدیری کئی نتحدث معا، انتظری دقیقۃ حتی انتہی من الکتابہ. استدیری تو ہم مڑ جائیں تاکہ ہم بات کریں مل کر. انتظری دقیقۃ، ایک منٹ انتظار کرے، حتی انتہی من الکتابہ، حتیٰ کہ میں لکھائی سے فارغ ہو جاؤں، پوری کر لوں اس کو. من فضل کی ارمی قصاصات الورق فی سلۃ المحملات، یہ جو پیپر کے یعنی ورق کے جو ٹکڑے ہیں، قصاصات جس کے کہتے ہیں، اس کو براہ کرم آپ سلۃ المحملات میں، ردی کی ٹوکری میں اس کو پھینک دیں. بحثت عنہا ولم اجدھا لا ادری این ہی، میں نے اس سے بہت تلاش کیا، مجھے ملا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے. ارجو ان تنظفن الصف قبل ان تجلسن فیہ، یہ کوئی معلمہ ہی کہہ سکتی ہے کہ میری گزارش ہے کہ آپ صف کو، کلاس کو صاف کیا کریں اس سے پہلے کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں. نحن مستعدات لکننا ما وجدنا المکنسۃ، ہم بالکل تیار ہیں صفائی کے لیے لیکن ہمیں کچھ جھاڑو نہیں ملا. عفوا عاشقی قابس العارض فی لوحۃ الازرار،
لوحۃ الازرار کہتے ہیں بٹن کا بورڈ، ٹھیک ہے، اس میں کیا کریں، عاشق قابس العارض، عارض یہ جو اوپر پروجیکٹ ہوتا ہے جو یعنی اسکرین دکھاتا ہے، اس کا جو سوچ ہے وہ اس کو اس میں ڈال دے، عاشقی کا معنی لگا لے، حاضرۃ سافعلو میں حاضر ہوں ایسے ہی کروں گی، عفوا این وضعت مشبک خماری، ٹھیک ہے، معاف کیجئے گا آپ نے کہاں رکھا مشبک خماری، میری چادر کا جو مشبک ہے یعنی جس سے اس کو جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو چادر کے دونوں ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو مشبک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے صفوں کو بھی کبھی کبھار اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، عورتیں سروں کے اوپر بھی یعنی سروں کے بالوں کو روکنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتی ہیں، مشبک اس کو کہتے ہیں، وضعتہ فوق تلک الطاولۃ، اس طاولہ یعنی اس ڈیسک کے اوپر میں نے رکھا ہے، اس ٹیبل کے اوپر، عفوا جاءت نوبتک فخذی اللاقط وحاوری اختک، معاف کیجئے گا آپ کی باری آ گئی، فخذی اللاقط، آپ لاقط کو لے لے، لاقط یہ جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، مائک عفوا، وحاوری اختک، اور اپنی بہن کے ساتھ سبق دہرائے، ارجو ان تؤجلی نوبتی لاننی غیر مستعدۃ الان، میری گزارش ہے کہ آپ میری نوبت کو، میری باری کو مؤخر کر دے، لأننی غیر مستعدۃ الان، اس لیے کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، هذا الدرس تحفظونه حفظا متقنا بإذن اللہ تعالی، ينفعكم حفظ هذا الدرس، جید بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔